محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک جج کے گھر پر سیکیورٹی افسر تھا۔ یہاں دن رات میرے سامنے جو کچھ ہوتا اسے دیکھ کر میں اکثر خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا تھا۔ لیکن ایک روز ایک مظلوم شخص کی بیوی کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس جج کی رشوت خوری اور ظلم انتہا پر پہنچ چکا تھا اور اب اس کا انجام قریب تھا۔ اگلے دن اخباروں میں خبر چھپی تھی کہ ہائی کورٹ کے معروف جج سوئمنگ پول میں کرنٹ لگنے سے۔ میں آئینے میں کھڑا اپنی پرکشش شخصیت کو نکھار رہا تھا جب اچانک میری ماں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ارے لڑکے، صبح کے 9 بج گئے ہیں، کب جاؤ گے کام پر؟ تمہارا سیٹ تمہیں نکال دے گا۔ سیکیورٹی افسر ہو، ماڈل نہیں، جو اب تک آئینے کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اماں کی بات سن کر میں بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا تھا اور بنا سوچے سمجھے جلدی سے اپنی کیپ اٹھا کر پہنی تھی اور فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میری اماں کھانے کا ٹفن میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ہمیشہ کہا ہے جلدی جلدی تیار ہوا کرو، لیکن تمہیں سجنے سنورنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ سیکیورٹی افسر ہو، ادائیں تمہاری ماڈل جیسی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں بیزاری سے بولا، اب کیا ہو گیا؟ آپ کو اتنی باتیں کیوں سنا رہی ہیں؟ اور ہاں، دوائیاں وقت پر لے لینا، میں آ جاؤں گا جلدی، پھر آپ کو دوا دلانے لے چلوں گا۔ جبکہ وہ بولی، میرے گھٹنوں کا درد اب ٹھیک ہو گیا ہے، تم اپنی منگیتر کے لیے پیسے جمع کرو، عید آ رہی ہے، ہمیں ان کے گھر عیدی بھی بھیجنی ہوگی۔ جبکہ میں ہاں ہاں بول کر اپنی بائک لیے سیدھا بنگلے کی طرف بڑھا تھا۔ میں ایک جج کا سیکیورٹی گارڈ تھا، وہیں پر پورا دن میرا گزرتا تھا۔ ان کی حفاظت کرتے کرتے میری جان حلق میں اٹکی رہتی تھی، مگر وہ انسان اپنی جال سازی سے بالکل بھی باز نہیں آتا تھا۔ لیکن میرا کیا لینا دینا، مجھے صرف اور صرف ان کی حفاظت کرنی تھی اور رات کو اپنے گھر آنا تھا۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک مختصر مسافت طے کیے میں بنگلے کے حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ اپنی بائک میں نے پارکنگ میں لگائی تھی اور جلدی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ میرے انتظار میں ہی اپنی اسٹڈی میں بیٹھے ہوں گے۔ میں جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا، اگلے ہی لمحے وہ دھاڑ کر بولے، باہر جاؤ، ابھی کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ میں ایک نظر جج پر اور ایک نظر سامنے بیٹھے شخص پر ڈال کر باہر آ گیا تھا۔ وہ کوئی پولیس والا معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا مسلسل اشارہ دے رہی تھی۔ آج تک کبھی بھی جج صاحب نے کلائنٹ کے آنے پر مجھے کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ کہیں ان کی جان کو خطرہ نہ ہو، کہیں یہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس بار جھنجھلا کر جواب اس پولیس والے نے دیا تھا، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کون ہے؟ میں کمرے میں داخل ہوا اور جج کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، معذرت کے ساتھ، لیکن میں باہر نہیں جا سکتا، آپ کی حفاظت مجھ پر تعینات ہے۔ اگر میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں نبھاؤں گا تو میں پیسہ کس بات کا لے رہا ہوں؟ میں یہیں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ انصاف کے پاس اسلحہ موجود ہے، میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ میری بات سن کر میرا مالک مسکرا دیا تھا، جبکہ وہ آدمی مجھے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ باہر جاؤ، ورنہ ابھی کہ ابھی تمہارا انکاؤنٹر کر دوں گا۔ جبکہ جج صاحب بولے، ارے سارم، کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرا وفادار ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ اگر اس نے کچھ سن بھی لیا تو یہ سب کمرے کے اندر ہی رہے گا۔ اب میں اس سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنی جان پر کھیل کر میری حفاظت کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، ایک بار اس نے میری خاطر اپنی ٹانگ پر گولی کھائی تھی۔ میں اس کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو سکتے ہو،
میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ادب سے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ نظریں میری اس انسپکٹر پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ وہ جج صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ اکیلے ہوں تب مجھے بلا لینا، اس طرح میں کسی اور کے سامنے اپنا ذاتی معاملہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ جج صاحب بولے تھے، تمہاری مرضی ہے، کیونکہ میں کسی کے معاملات ڈسکس کرتا بھی نہیں ہوں، میں صرف اور صرف فیصلہ سناتا ہوں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، جج ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ جبکہ اچانک ہی وہ انسپکٹر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر میری طرف گھوم کر چلا آیا تھا۔ میرا گریبان پکڑ کر اس نے مجھے دیوار سے لگا دیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج تم نے میرا وہ کام روکا ہے جس کی تمہیں ہر حال میں سزا ملے گی۔ تم دیکھنا، تم اپنی اس غلطی پر ایک وقت کے بعد بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہتے کہتے اس کا ہاتھ میری جیب میں جا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ مجھے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے کچھ میری جیب میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ جبکہ جج صاحب اس کے جانے کے بعد زور سے ہنسا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری وفاداری نے آج ہمیں کافی متاثر کیا ہے۔ یہ انسان مجھے صرف اور صرف پریشان کر رہا تھا۔ تم میرے بہت لائق سیکیورٹی گارڈ ہو۔ خیر، ابھی میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر لوں، پھر ہم کورٹ چلتے ہیں۔ اس کے آنے کی وجہ سے مجھے آج کافی دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی جج صاحب کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے فوراً سے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا تھا۔ چند لمحے کے بعد ہی اس آدمی کی ڈالی ہوئی اشیاء میرے ہاتھ لگ چکی تھی۔ وہ ایک پرچی تھی جس پر کچھ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور اگلے ہی لمحے میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ میں نے فوراً اس پرچی کو توڑ مروڑ کے واپس اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں اتنا زیادہ بوکھلا گیا تھا کہ وہیں اپنا سر تھام کر بیٹھ چکا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ پرچی کوئی معمولی پرچی نہ تھی، اس میں میری زندگی کا ایک ایسا راز لکھا ہوا تھا جسے میں خود سے بھی چھپاتا چلا آیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ بے شک میں ایک جج کا سیکیورٹی گارڈ تھا، میرے پاس پیسہ بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، لیکن میں انسان تھا، ایک غریب باپ کا بیٹا جس نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے ہمیں بڑا کیا، اور آج جب وہ سکون کی زندگی طے کر رہے تھے تب میں ایک ایسی حرکت کر چکا تھا۔ اگر یہ حرکت دنیا کے سامنے آتی تو مجھے کوئی معافی نہ ملتی، بلکہ میرے باپ کی عزت کو نیلام کر دیا جاتا اور مجھے گھسیٹ کر تھانے میں بند کیا جاتا۔ میں کافی دیر تک زمین پر ہی سر تھامے بیٹھا رہا تھا۔ آخر یہ پولیس انسپکٹر مجھ سے چاہتا کیا تھا؟ میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا تھا اور پھر اچانک دروازہ بجا تھا اور دوسرا سیکیورٹی گارڈ اندر داخل ہوا تھا۔ میں فوراً سے ہوش میں آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا دیا تھا اور پانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کو اٹھا کر اس نے میرے لبوں سے لگایا تھا تو میری کچھ حالت بحال ہوئی۔ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، زیادہ طبیعت خراب لگ رہی ہے تو تم آف کر لو، صاحب کے ساتھ میں چلا جاؤں گا۔ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جج صاحب تیار ہو گئے ہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ تمہیں اپنے روم میں یاد کر رہے ہیں، انہیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں تمہیں بلانے ہی آیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی، خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن مجھے گھبراہٹ حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولا، کیا ہوا آصف؟ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو تم گھر چلے جاؤ۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولا، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ساتھ سہارا دینے کی بجائے مسلسل مجھے گھر بھیجنے کی جلدی میں لگے ہوئے ہو، کوئی بات ہے؟
جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مرضی ہے، میں تو تمہاری فکر میں بول رہا تھا، اب جلدی چلو، صاحب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ جبکہ میں اپنی بندوق سیدھی کیے فوراً ان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہو رہی تھیں۔ ہر حال میں مجھے اب اس پولیس انسپکٹر سے ملاقات کرنی تھی، ورنہ میری زندگی مصیبت میں پڑ سکتی تھی۔ میں دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی جج صاحب اپنا کوٹ پہن رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم میرے بہت وفادار ہو۔ آج جس طرح تم نے میری حفاظت کی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ آدمی اپنا کیس ڈسکس کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے ڈرانے دھمکانے آیا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے آج میرا مان بڑھا دیا ہے۔ خیر، آج تم مجھے کورٹ میں چھوڑنے کے بعد سیدھا میری بیٹی کی یونیورسٹی جاؤ گے۔ وہاں پر اسے کچھ لڑکے پریشان کر رہے ہیں، میرے حوالے سے تم انہیں سنبھال لینا۔ اگر وہ نہیں مانے تو تم آگے سے جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، سر، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے، آپ قانون کے حصے دار ہیں۔ اس کے باوجود یہ سب میری بات سن کر انہوں نے زور سے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، امید کرتا ہوں میری بات تم دل و دماغ پر سوار نہیں کرو گے، مگر ایک بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا کہ میں اپنے ہر ملازم کو جواب دینے سے پہلے صرف ایک بات کہی ہے، اگر اپنے معاملات میرے سپرد کر رہے ہو تو میرے معاملات تمہیں سنبھالنے پڑیں گے۔ تم بھولا مت کرو، تمہارے کئی راز میرے پاس دفن ہیں، اس لیے ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ اب تم جا سکتے ہو، میں کچھ دیر میں مکمل تیار ہو کر باہر لان میں آ جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میرے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ میں فوراً سر اسبات میں ہلا کر باہر آ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار میری بوڑھی ماں کا چہرہ آ رہا تھا، جس نے کتنی بار مجھے سمجھایا تھا، یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو آسان نہیں کیا ہوا، تم صرف اور صرف اپنی زندگی میں الجھ رہے ہو۔ مگر میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ پیسہ بنانے کے چکر میں میں نے خود کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا لیا تھا جہاں سے میری لاش ہی باہر آ سکتی تھی، میں نہیں۔ میں لان کے بینچ پر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا جب میرا ساتھی خورشید میرے برابر میں آ کر بیٹھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا ہوا آصف، اتنے خاموش کیوں ہوں؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، وہ مین گیٹ کا سیکیورٹی گارڈ تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، یہاں جاب کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ جج انسان نہیں بلکہ ایک فرعون ہے، جسے صرف اور صرف پیسہ بنانے سے سروکار ہے۔ میرا بس نہیں چلتا اس کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ جبکہ وہ میرا کندھا دباتے ہوئے بولا، ایسی سوچ اپنے دل و دماغ تک ہی محدود رکھا کرو۔ یہاں پر پیڑ پودے، دروازے اور دیواریں ان سب کے کان ہیں۔ اگر تمہاری خواہش اس جج تک پہنچی تو وہ اگلا سانس لینے سے پہلے تمہاری سانسیں چھین لے گا۔ تم جانتے ہو وہ کیسا درندہ ہے۔ اپنا دل چھوٹا مت کرو، اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یار کیا ہی پریشانی بتاؤں، زندگی نے اتنا الجھا دیا ہے کہ اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ بس اب ایک ہی دعا ہے کہ کسی بھی طرح اس جج سے میری جان چھوٹ جائے۔ مجھے نہیں کرنی یہاں پر جا۔ بے شک روپیہ پیسہ بہت اچھا ہے، لیکن جتنی تکلیفیں اور اذیت ہیں وہ میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر خورشید مسکرا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہاں پر مصیبتیں ضرور ہیں، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں اگر ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو یہی جج ہماری حفاظت کرے گا۔ بے فکر ہو کر تم اس کے ساتھ اپنا کام کرو اور دل چھوٹا نہیں کرو، ورنہ کبھی بھی اپنے کام میں دل نہیں لگا پاؤ گے۔ خورشید کی
بات ایک طرح سے درست بھی تھی۔ 2 سالوں سے جن تکلیفوں سے مجھے نجات ملی تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پیسے، رہائش، ذاتی پریشانیاں سب دور ہو گئی تھیں، لیکن جس طرح کے کام وہ اب ہم سے کروانے لگا تھا وہ چیزیں مجھے اب پریشان کر رہی تھی۔ ایک نہ ایک دن اس کا کالا دھندا لوگوں کے سامنے آنا ہی تھا، اور پھر اس کے پاس کے لوگ بھی اس کام کی وجہ سے لپیٹ میں آئیں گے۔ مجھے صرف اسی بات کا ڈر تھا۔ میرے پیچھے میری ماں تھی، میری منگیتر تھی، میرا باپ تھا، میرا چھوٹا بھائی، شادی شدہ بہن، اس کے بچے، میرا پورا ایک خاندان تھا۔ میں اس طرح ان چیزوں میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ میری زندگی کئی لوگوں سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک زندگی خراب ہونے سے کئی زندگیوں پر اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے میں اپنے قدم بہت پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ اس جج کی حفاظت کرنا میری اولین ترجیح تھی، لیکن اس کے کالے کام میں ساتھ دینا میری اور ترجیح نہیں تھی، اور یہ بات میں اس کو سمجھا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں نے اس کو منع کیا یا پھر اس کے خلاف جانے کی جرت بھی کی تو وہ میرا راز دنیا کے سامنے عیاں کر دے گا، اور پھر میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ یہ انسان بہت تیز تھا۔ اس نے ہر ملازم کو اپنے پاس کچھ اس طرح اپنی جاب پر رکھا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی ذاتی راز اس کے پاس ضرور تھا، جس کی مدد سے وہ ان سے کسی بھی قسم کا کام کروا لیتا تھا، اور یہی چیزیں ہم سب کی کمزوری بن گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ مجھے سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں اور خورشید فوراً ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا مین گیٹ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ میں فوراً ان کے پیچھے لپکا تھا۔ ملازمہ نے میرے ہاتھ میں ان کا بیگ بھی تھما دیا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور فوراً فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ جج صاحب بالکل خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ انہیں میں منع کر دوں کہ آج میں یونیورسٹی نہیں جا سکتا، مجھے گھر جانا ہے، میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ پچھلی بار بھی وہ کام کر کے میرا پورا دن تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ کئی دن تک میں ایک ہی سوچ میں مبتلا رہا، کیا میں اتنا جانور بن چکا ہوں کہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر گزروں؟ لیکن میں جانتا تھا کہ اس انسان پر میری باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم کورٹ پہنچ گئے۔ میں انہیں لے کر سیدھا ان کے مین آفس کی طرف چلا آیا تھا، اور دروازے پر پہنچتے ہی وہ ٹھہر گئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اب تم جا سکتے ہو، اور امید کرتا ہوں کہ تم میرا کام بہت ایمانداری سے نبھاؤ گی۔ میری بیٹی کو بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان لڑکوں کا دماغ اچھے طریقے سے درست کر دینا، شروع میں بات ہی کرنا، لیکن جب معاملہ بات سے نکل جائے تم اپنا کام کر دکھانا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اندر چلے گئے تھے، جبکہ میں ادب سے سر جھکائے پیچھے ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آج پہلی بار آنسو آ رہے تھے۔ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں جتنی بے سکونی مجھے تھی شاید ہی کسی اور کو ہوگی۔ نہ میں اپنی منگیتر کو وقت دے پاتا تھا، اور نہ ہی میں اپنے گھر پر وقت دے پاتا تھا۔ بس اس جج کے پیچھے پیچھے ہی مجھے رہنا پڑتا تھا، اور اس کے کالے کاموں میں مجھے ساتھ دینا پڑتا تھا۔ یہی چیز مجھے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کی حفاظت کرنا، لیکن یہاں پر معاملات الٹ تھے۔ میں ان کا سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا، بلکہ ان کا پرسنل اسسٹنٹ تھا۔ ان کا ہر نجی کام میں ہی سنبھالتا تھا۔ اس کام کے مجھے الگ سے پیسے ضرور ملتے تھے، مگر یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے ہر وقت اپنے وجود میں محسوس ہوتی تھی، جو میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میں کسی سے بھی اپنی تکلیف بیان کرتا تو اگلا یہی سوچتا کہ یہی اصل مجرم ہے، جبھی اسے ہر چیز کا گلٹ ہوتا ہے۔ میں سیدھا کورٹ سے باہر آ گیا تھا۔ ادھر آ کر انسان ایک عجیب غریب کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر طرف
عجیب قیدی، چلتے پھرتے لوگ، روتی ہوئی نظریں۔ میرا دل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ کورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں جانا چاہتا۔ میں باہر آیا تو ڈرائیور نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ اسے بھی معلوم تھا اب ہمیں دوسری جگہ کہاں جانا ہے۔ سیدھا ہم یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ڈرائیور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب کا پچھلا گارڈ بھی ان کی طرح اسی طرح ذاتی کام کاج میں مدد کرتا تھا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے صاحب نے جتنی اہمیت تمہیں دی ہوئی ہے اور کسی کو بھی نہیں دی، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہی تمہیں دے دیں گے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بکواس نہیں کرو، صرف اور صرف ڈرائیونگ پر دھیان دو۔ میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے نہ جانے کیوں اپنی منگیتر کو فون کر دیا تھا۔ میری پہلی بل پر ہی اس نے معصوم نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، کہاں پر ہیں آپ؟ آپ کو بالکل بھی میرا خیال نہیں ہے۔ 2 دن پہلے بھی میں آپ سے کال پر بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر کال کاٹ ڈالی کہ آپ مصروف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امی بھی آپ کو اتنا یاد کر رہی ہیں۔ جبکہ میں بولا، اپنی بات کر لیں، کسی اور کی بات نہیں کرنی۔ جانتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت تلخ ہو جاتا ہوں، لیکن کچھ ہی وقت مجھے ملتا تھا جس میں میں اس سے اپنی بات کہہ لیتا تھا، اس کی بات سن لیتا تھا۔ اس دوران اگر وہ تیسرے کا ذکر بھی کرتی تھی تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ وہ میری بات سن کر بولی، اچھا آپ کب آؤ گے مجھ سے ملنے، یا پھر میں آ جاؤں آپ کے گھر؟ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ جبکہ میں گہری سانس لے کر بولا، ابھی چھٹی نہیں ہے، رات کو 10 بجے تک واپسی ہوتی ہے۔ تم آؤ گی تو صرف اماں ہی گھر پر ملیں گی، میری ملاقات تم سے نہیں ہو پائے گی۔ جبکہ وہ بولی، تو میں آپ کا 10 بجے تک انتظار کر لوں گی۔ میں بولا، نہیں نہیں، اتنی رات دیر تک باہر رہنا محفوظ نہیں ہے، اور ہاں، کہیں بھی جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں رہا کرو، اپنی حفاظت کیا کرو، اور اگر کہیں جا بھی رہی ہو تو بھائی یا بابا کے ساتھ ہو، اکیلی نہیں جایا کرو، یہ میرا حکم ہے۔ جبکہ وہ بولی، جی سرکار، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مجھ سے تو ملنے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان سے پیار کرتی تھی جسے جینے کا ڈھنگ ہی نہیں تھا، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی آخری کون سی رات ہے اور کون سی صبح آخری ہے۔ اسے صرف اور صرف اپنی زندگی کاٹنی تھی۔ میں نے اس سے خیال رکھنے کی تاکید کر کے فون کاٹ دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے یہ جاب مجھے اپنے لیے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور مجھے اب بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ شادی کے بعد ایک لڑکی کی مکمل زندگی مجھ سے جڑنے والی تھی۔ میرا نام اس کے نام کے آگے لگنے والا تھا، اس کے ذریعے میرا خاندان بڑھنے والا تھا، میرے بچے ہونے والے تھے۔ یہ باتیں مجھے بہت عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیتی تھی کہ شادی کے بعد اگر میرے بچے ہو گئے اور پھر میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا؟ کون میری بیوی کو سنبھالے گا؟ کون میرے بچوں کو دیکھے گا؟ آج کل کے زمانے میں زندہ لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میں تو پھر بھی مر جاؤں گا، میرا خیال کون کرے گا؟ گہری سانسیں لے کر میں نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں ان سوچوں کے بارے میں ڈیپلی جاؤں گا تو مجھے مزید تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں نے دھیان راستے پر ہی مرکوز کر لیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جج کا سیکیورٹی گارڈ تھا، اس لیے مجھے اندر جانے سے روکا نہیں گیا تھا، ورنہ عموماً ایک کارڈ دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو اندر انٹری ملتی ہے۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کر کے میں پیدل ہی میڈم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ساتھ میں انہیں کال بھی کر دی تھی، جس پر انہوں نے مجھے دروازے پر ہی ٹھہرنے کا کہا تھا، لیکن میں ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف ہی
چلا گیا تھا تاکہ جلد سے جلد اس معاملے کو نمٹا کر میں گھر جا سکوں۔ ابھی میں ان کی کلاس میں داخل ہوتا جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے جج صاحب کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا نام زرینہ اقبال تھا، دیکھنے میں بلاں کی حسین و جمیل اور نہایت مغرور، مگر اتفاقی طور پر وہ لڑکی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آصف، میں نے کہا تھا کہ تم دروازے پر ٹھہر جاؤ، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اچھا، اب تم گارڈن میں آؤ، میں تمہیں ان لڑکوں سے ملوا دیتی ہوں۔ بابا جان سے کہا بھی تھا کہ باہر ہی معاملہ نمٹا دیں، لیکن بلا وجہ تمہیں وہ زحمت دیتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ان کا ہاتھ تھامنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا میری منگیتر کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی تھی، مجھے لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی تھی۔ بعض اوقات تو مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ اماں نے کیسی معصوم لڑکی میرے ساتھ باندھ دی ہے، کہ مجھ جیسے کے ساتھ تو کوئی ایسی ہونی چاہیے جو ہر حالات کا مقابلہ کر سکے۔ وہ مجھے لیے گارڈن میں آ گئی تھی اور ایک گروپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس گروپ کے 3 لڑکے مجھے مسلسل پریشان کر رہے ہیں۔ کبھی پارکنگ ایریا میں، کبھی کینٹین میں، تو کبھی کلاس میں مسلسل مجھ پر ہوٹنگ کس رہے ہوتے ہیں کہ میں پرچی ہوں، باپ کے دم پر مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا ہوا ہے اور آگے بھی میں اپنے باپ کی دم پر ہی چلی جاتی ہوں۔ نمبر اچھے میری باپ کی وجہ سے ہی آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے آصف، میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں، اور اگر میری محنت پہ یہ لوگ اس طرح کیچڑ اچھالیں گے تو میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو میں اچھی طرح انہیں ہینڈل کرو، میں یہیں پر بیٹھی ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور ان سے اچھی طرح ان 3 لڑکوں کی شناخت کر کے ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آگے پسٹل لگی ہوئی تھی، سیکیورٹی گارڈ کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، اوپر سے میری شکل و صورت بھی کافی اچھی تھی۔ کئی لڑکیوں نے مجھے دیکھ کر آہ بھری تھی، مگر میں نے کسی کی طرف بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ میں سیدھا ان لڑکوں کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ سب مجھے دیکھ کر الرٹ ہو گئے تھے، جبکہ میں ان 3 کا نام لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ 3 ہی میرے پاس آ کر لائن سے کھڑے ہو چکے تھے۔ انداز سے صاف صاف جھلک رہا تھا کہ وہ بھی کسی بڑے باپ کی اولاد ہیں۔ میں ان 3 کو دیکھتے ہوئے اپنے انداز میں بولا، بہت چربی چڑھ گئی ہے، تم 3 کو معلوم نہیں زرینہ اقبال کس کی بیٹی ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے طور طریقے سے تمہیں سمجھاؤں؟ جج صاحب نے آرڈر دے دیا ہے کہ تم 3 کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، اور یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس بات کا اندازہ تمہیں میری باڈی دیکھ کر ہو ہی گیا ہوگا۔ لیکن فی الحال میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ تم 3 اسٹوڈنٹ ہو اور میں اسٹوڈنٹ کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا میری بات آرام سے سمجھ جاؤ اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ جبکہ میں نے ان میں سے ایک میرے کندھے کو ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے بولے، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے دم پر آگے بڑھ رہی ہے اور ہم سب بولیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں آگے بڑھا تھا اور بہت پھرتی سے ان 3 کی جیب میں نے ایک ایک سفید پڑیاں ڈال دی تھی۔ یہی ہمارا انداز تھا، بلیک میل کر کے اگلے کو گھٹنوں کے بل جھکا دینا۔ وہ 3 ہڑبڑا سے گئے تھے، جبکہ میں نے ایک دم پولیس کو فون کرنے کے لیے موبائل فون نکال لیا تھا۔ وہ 3 مجھے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیب سے فوراً وہ سفید پڑیاں نکال لی تھیں، وہ ڈرگز کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں، مجھے ڈرگز بیچ رہے ہو؟ ابھی تم 3 کا حساب کتاب لگاتا ہوں۔ میری آواز اتنی ہی تھی کہ وہ 3 سن سکیں۔
جبکہ وہ گھبرا کر بولے یہ آپ نے ہماری جیب میں ڈالی ہیں، جبکہ میں فوراً سے بولا تھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ میں نے تمہاری جیب میں ڈالی ہیں؟ وہ لڑکی ایک جج صاحب کی بیٹی ہے، تمہیں معلوم ہے ایک جج بآسانی تم تینوں کو اندر کروا سکتا ہے اور بہت آرام سکون سے یہ بات واضح بھی کر سکتا ہے۔ تم ڈرگ ڈیلر ہو، آئندہ کے بعد اگر زرینہ کی طرف تم تینوں نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھنا ان الزام میں تمہارے گھر سے تمہیں پولیس اٹھا کر لے جائے گی، اور تمہارے باپ جتنا بھی زور لگا لیں کوئی تمہیں نہیں چھڑا سکتا، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی میں نے ان تینوں سے ڈرگز کی تھیلیاں چھینی تھیں اور واپس اپنی جیب میں ڈالی تھیں، اور تینوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا اب آئندہ خیال سے آگے بڑھنا۔ تو وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ کہتے ہی میں واپسی کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ تینوں مر جائیں گے، لیکن اب زرینہ اقبال کا طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ تعلیمی ادارے سے ڈرگز کی بات نکلنا ایک بہت بڑا دھبا ہے جو اسٹوڈنٹ کا پورا کیریئر بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور پورا تعلیمی ادارہ بھی۔ اس لیے وہ تینوں ہی سر جھکائے میرے سامنے سے پرے ہٹ گئے تھے۔ میں نے ان کے قریب آ کر انہیں اطلاع دے دی تھی، جبکہ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے صرف اور صرف نظر ایک اس لڑکی کے حسین چہرے پر ڈالی تھی اور سر جھکا کر سیدھا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ سامنے انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ میرا پرائیویٹ نمبر تھا جو زیادہ تر میرے قریبی لوگوں کے پاس تھا۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر فون ریسیو کر لیا۔ اگلی طرف سے جو بات مجھے کہی گئی وہ سن کر چند لمحے میں کچھ بھی بول نہیں پایا تھا۔ ساتھ ہی میرے ڈرائیور بھی تھا، کیونکہ دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ انسپکٹر صاحب ہی تھے جن سے صبح میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات کے لیے بول رہے تھے۔ فی الحال میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ میں ابھی کسی سے بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں بر وقت ان سے ملتا تو بلا وجہ میں نظروں میں آ جاتا، اور اس انسان سے ملتے ہوئے مجھے ویسے ہی ڈر سا لگ رہا تھا۔ اس کے پاس میرا ذاتی راز تھا، اور ایک پولیس انسپکٹر کے پاس آپ کا راز ہونا مطلب آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں نے ان سے بات کو گھما پھرا کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ ان سے ملنا خطرناک تھا۔ ہم سیدھا کورٹ چلے آئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ جب صاحب گھر کے لیے نکل گئے تھے، کیونکہ ان کی وہاں پر کچھ اہم میٹنگز ہیں جن کا اٹینڈ کرنا لازم تھا۔ میں سیدھا ڈرائیور کے ہمراہ گھر کی طرف ہی روانہ ہوا تھا۔ وہاں پر بھی انہیں جان کا خطرہ رہتا تھا، حالانکہ سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں سیدھا سر کے مین آفس کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سر جھکا کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ وہ نخوت سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم دونوں کی ہم آہنگی سے ہوا تھا۔ اب اگر تمہاری بیٹی حاملہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ چلی جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ عورت اس جج صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی میری بچی صرف 22 سال کی ہے، تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اب اس کی شادی کی عمر ہوئی ہے، تم نے اسے پیسوں کی لالچ میں ایسا الجھایا کہ وہ اپنا اچھا برا بھول گئی، تمہارے ساتھ تعلق بنانے پر مجبور ہو گئی۔ تم میری بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جبکہ وہ بولا تو میں اب کیا کروں، جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ اور ابارشن کروا لو۔ جبکہ وہ عورت بولی میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بچہ نہیں لیا تو میری بیٹی کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے، میں ابارشن نہیں کروا سکتی، میں چاروں طرف سے مجبور ہوں۔ جبکہ وہ جیسا بولا میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کو میں نے پیسے دے دیے ہیں، اور میرے ساتھ فضول گوئی کرنے سے پرہیز کرو۔ 2.5 مہینے کے بعد تم آ رہی ہو اور مجھے کہتی ہو کہ تمہاری بیٹی حاملہ ہے۔
میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ گند میرا ہے؟ جب کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ عورت اس جج کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر سے بولی، ایسی باتیں مت کرو کہ بعد میں بھی تو تم کبھی خود سے نظریں تک نہ ملا پاؤ۔ خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہم پر ایسا ظلم مت کرو۔ جبکہ وہ جج صاحب بولا، اب تم جا رہی ہو پھر، یا میں اپنے سیکیورٹی گارڈ سے تمہیں دھکے مار کر نکلواؤں؟ دفع ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارے غلط مقدمے اٹھا کر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اسی حال میں اندر کروا دوں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہو اور اس کی جا کر کسی سے شادی کروا دو، یا پھر اس بچے کو ختم کر دو۔ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ جج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور مجھ پر ایک نظر ڈال کر بولا، اس عورت کو نکال دینا اگر زیادہ ہنگامہ کرے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ عورت سر جھکائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا ہو۔ میرے سامنے ایسے کئی کیسز آتے رہتے تھے، لیکن آج پہلی بار اس عورت کی بے بسی کو دیکھ کر میرا ضمیر بری طرح سے چیخ اٹھا تھا کہ آصف رحمان، اب بس کر دو، کب تک تم اپنے ضمیر کو سوئے رہنے دو گے؟ کبھی تو آواز اٹھاؤ۔ سامنے بیٹھی عورت ایک انسان ہے۔ اگر تمہیں ایک انسان کا ساتھ نہیں دو گے تو تم انسان کہلانے کے لائق نہیں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ میں اس عورت کی طرف بڑھا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ ان کی بیٹی سے ملاقات کریں، وہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گی۔ زرینہ اقبال ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ میں نے اس کا نمبر انہیں تھما دیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بہت جلد آپ کو بھی انصاف مل جائے گا اور آپ کی بیٹی کو بھی انصاف ملے گا۔ فی الحال آپ اپنی زبان بند رکھنا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دینا کہ یہ نمبر میں نے آپ کو دیا ہے۔ زرینہ اقبال سے آپ ایک اجنبی بن کر ملاقات کریں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے دعا دی، خدا تم پر اپنی رحمتیں برسائے۔ تم نے آج ایک بوڑھی کا بہت ساتھ دیا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی اور اس درندے کو ایسی سزا ملے کہ اس کی روح کانپ اٹھے۔ یہ کہتے ہی وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں کے سامنے گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ چند لمحے کے لیے میں خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا، پھر موبائل فون نکال کر میں نے اس پولیس انسپکٹر کو کال کی تھی۔ پہلی بیل پر ہی اس نے میرا فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں سادگی سے بولا، آپ رات 11 بجے تک گھر کے کپڑوں میں میرے گھر چلے ہیں، ہم وہی پاس کے ہوٹل میں بیٹھ کر بات چیت کر لیں گے۔ پٹھان کے ڈھابے پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولے، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آ جاؤں گا، تم بے فکر رہو، تم سے ملنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ جبکہ میں نے جی بول کر فون کاٹ دیا تھا۔ اگر اب بھی میں خاموش رہتا اور اس آدمی کے کالے دھندے دیکھتا رہتا تو مجھ پر انسان ہونے کا دبا تھا۔ مجھے صرف ایک آس امید تھی کہ یہ پولیس افسر میری مدد ضرور کرے گا۔ اس کے پاس میرا نجی راز بھی موجود تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اب ایک ڈیل کرنی تھی اور اس ڈیل کے نتیجے میں ہی تمام مسائل کے حل نکل سکتے تھے۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات 9:30 بجے پر میں چھٹی لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ارادہ اپنی ماں کو دوا دلانے کا تھا، لیکن اب حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ میں نے دوائی کا ارادہ کل پر ڈال دیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے ہی کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ ایک دفعہ میری اماں آ گئی تھی اور وہ دوا لینے جانا ہے، مگر میں نے فی الحال انہیں منع کر دیا تھا۔ وہ کافی حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ ان کی دوائیوں کے معاملے میں میں حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ ان کی صحت میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک 11 بجے انسپکٹر کی میرے پاس کال آ گئی تھی، وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔
اماں کو اطلاع دیے میں سیدھا اس کے ساتھ ڈھابے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے دیکھ کر دھیرے دھیرے بتانا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس جج کے پیچھے کئی سالوں سے لگا ہوا تھا۔ اس نے بے بنیاد اس کے بھائی کو پھنسا کر اندر کروا دیا تھا اور اس پر جھوٹ کا رشوت کا کیس ڈالا تھا۔ حالانکہ وہ بے قصور تھا، وہ بہت ایماندار پولیس افسر تھا، اس لیے اپنی یہ بدنامی برداشت نہیں کر پایا اور جیل میں ہی خودکشی کر کے مر گیا۔ حالانکہ اس کی سزا اتنی زیادہ نہ تھی، اس لیے وہ پولیس افسر اب اس کے آدمی کے پیچھے تھا۔ میرے پاس جج کے خلاف کافی ثبوت تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں کھلی کیوں ہیں۔ شاید ضمیر کا بوجھ تھا یا پھر اپنوں کی محبت۔ میں اب اس نوکری میں زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے جج صاحب کے خلاف ہر ثبوت اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میرے پاس ان کی کچھ ایسی فائلز تھیں جو کرپٹ تھیں، جن پر انہوں نے دستخط کر دیے تھے، مگر وہ بے بنیاد تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ریکارڈنگ بھی موجود تھی جو میں نے اپنے سیف زون کے لیے اپنے موبائل فون میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ریکارڈنگز کچھ یوں تھی کہ کبھی کسی کا قتل کروانا ہو یا پھر کسی کو قتل سے بے بنیاد رہائی دلانی ہو، یہ کام وہ اکثر مجھ سے ہی کرواتے تھے۔ قتل نہیں، لیکن کچھ اندرونی کام ہوتے تھے، جیسے کہ فائل آگے پیچھے کرنا، خبر پہنچانا، جاسوسی کرنا۔ یہ سب کام میرے ذمے تھے۔ یہ سب دینے کے بعد اس پولیس افسر نے صرف مجھ سے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ انسان کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا جج ہے جس کے لیے سب چیزیں آسان ہیں۔ اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اور پھر میں نے اسی پل اس پولیس افسر سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ میرا نجی راز یہ تھا کہ میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا جس میں اس آدمی کی دونوں ٹانگیں چلی گئی تھیں۔ مجھ پر بہت بڑا کیس ہو گیا تھا، مگر اس جج نے مجھے رہائی دلائی تھی اور بدلے میں نوکری کی آفر کر دی تھی کہ میں مجبور تھا، اور میرا یہ راز تمہیں اس پولیس انسپکٹر کے پاس بھی موجود تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے مجبور کر رہا تھا، لیکن میں مجبور نہیں ہوا تھا، بلکہ میں دل خوشی سے یہ کام کر رہا تھا۔ اگلا دن پوری کارروائی میں ہی گزر گیا۔ دراصل ہم دونوں نے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا، اگر اس جیسے انسان کو ختم کرنا ہے تو اپنے ہاتھ گندے کرنے ہی پڑیں گے۔ روزانہ شام کے وقت جج صاحب سوئمنگ پول میں سوئمنگ کیا کرتے تھے، اور وہیں پر ہم نے بجلی کے تار چھوڑ دیے، اور پھر اگلے ہی دن اخباروں میں، میڈیا میں خبریں پھیل گئی تھیں کہ سلیمان صاحب ہائی کورٹ کے معروف جج سوئمنگ پول میں کرنٹ لگنے سے مر گئے۔ یہ خبر نیوز چینل، میڈیا، اخبار ہر جگہ گردش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کچھ اس طرح سے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے زرینہ اقبال کے لیے بے حد افسوس تھا، کیونکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں بہت طریقے سے چلتی ہوئی آئی تھی، اصول پسند تھی، لیکن کہتے ہیں نا، برائی کا انجام برائی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھائی کتنی ہی ان برے لوگوں کے ساتھ کر لو، وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آتے۔ زرینہ اقبال نے ایک بیٹی ہونے کا فرض ضرور نبھا دیا تھا، تمام تقسیم اس نے ادا کی تھی، اور وہ اس لڑکی اور اس کے باپ کی وجہ سے حاملہ ہوئی تھی۔ اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور اب میں ان کی حفاظت کرتا رہتا ہوں، اس کے ساتھ پورا وقت رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں کبھی بھی اپنی طرف سے قدم نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اپنی منگیتر کے ساتھ الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ میری شادی میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ کئی بار مجھے ڈر بھی لگا سا رہتا ہے کہ مجھے یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اگر زرینہ اقبال کو پتہ چل گیا کہ اس کے باپ کا قاتل کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ مگر میں خوش ہوں، کیونکہ میں نے ایک ایسی گندگی کو اپنے ملک سے مٹا ڈالا ہے جس کا نام اس دنیا سے چلے جانا بے حد ضروری تھا۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، لیکن کبھی بھی خاموش نہیں رہنا۔
غلط کا ساتھ کبھی نہیں دینا، ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا تاکہ تمہاری آخرت بھی اچھی رہے اور دنیا بھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔